اگر دنیا کا جائزہ لیا جائے نا، اور خاص کر دنیا کی معیشت کا، تو اس وقت جو سب سے بڑی معیشت ہے وہ بلا شک و شبہ امریکہ کی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ چین کی ہے، تیسرے نمبر پر جاپان کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے وہ بہت سارے ممالک ہیں، جرمنی ہے اور انڈیا ہے اور بہت سارے ممالک ہیں۔ آپ کے ساتھ شیئر کیا کرنا تھا؟ آپ کے ساتھ شیئر یہ کرنا تھا کہ ورلڈ بینک نے اور بلومبرگ نے یہ پیشگوئی کی ہے کہ 2026 میں جو انڈیا کی معیشت ہے وہ جاپان سے اوپر چلی جائے گی، وہ دنیا کی تیسری یا چوتھی بڑی معیشت جو ہے وہ بن جائے گی۔ اب آپ اندازہ کریں، اس معیشت کے معمار تھے منموہن سنگھ۔ پہلے یہ وزیر خزانہ تھے کانگریس کی حکومت میں، اور بعد میں جو ہے وہ 10 سال وزیر اعظم رہے اس کے کانگریس کی طرف سے، انڈیا کے وہ وزیر اعظم رہے۔ اور انڈیا کی اپوزیشن بھی مانتی ہے کہ منموہن سنگھ نے جو ہے وہ معیشت کو اتنا مضبوط کھڑا کیا کہ اس کے ثمرات وہ اب حاصل کر رہے ہیں۔ حاصل کلام کیا ہے؟ حاصل کلام یہ ہے کہ 10 سال تک منموہن سنگھ کو موقع دیا گیا کہ وہ کھل کر کام کریں۔ کوئی فیلڈ مارشل، کوئی آرمی چیف، کوئی چیئرمین جوائنٹ، کسی کو خارش، کوئی جو ہے نا وہ کوئی جہاد، کوئی یہ سارا کچھ۔ اور کانگریس کے جو دن ہوتے ہیں، کانگریس کی جو حکومت ہوتی ہے، اس میں ویسے بھی اقلیتوں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں ہوتا جو بی جے پی کرتی ہے، کیونکہ کانگریس کا بیسک منشور جو ہے وہ سیکولرزم ہے۔ منموہن سنگھ کو 10 سال کام کرنے دیا گیا اور اب نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ اب ذرا ادھر آئیں، زوران ممدانی جو ہے وہ زوران یا زورین نظامانی، یہ کیسر نظامانی ایک اداکار ہیں، اور فضیلہ قاضی یہ ان کے بیٹے ہیں۔ وہ ایک جو ہے وہ آرٹیکل لکھتے ہیں ایکسپریس ٹریبیون میں، اور جنریشن جین زی کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم یہ جو بڈھے لانتی ہیں، یہ جو بڈھے کھوسٹ ہیں، یہ جو بڈھے گدھ ہیں جو کنڈلی مار کے بیٹھے ہیں پاکستانی عوام کے مسائل پہ، ہم ان سے تنگ ہیں، اور موقع آ گیا ہے کہ جو ہے وہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، یہ اس کا موقع تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کتنے حساس ہیں، یہ فوراً جو ہے وہ کیسر نظامانی جو بیسیکلی پپلا ہے، کوئی انقلابی نہیں ہے، ان کی ماں کے بارے میں مجھے نہیں پتا، بہرحال 2 اچھے اداکار تھے، اس کے باپ کو بھی بیان جاری کرنا پڑا، باپ کو بھی، اور اس کی ماں کو بھی وضاحتی بیان جاری کرنا پڑا۔ یہ کس طرح انتظار میں بیٹھے ہیں، کس طرح اور کتنے سینسٹیو ہیں اپنے معاملات میں کہ جین زی کو ہوش نہ آ جائے، جین زی مہک ملک سے ادھر نہ پلٹ پڑے، جین زی نیو ایئر تقریبات سے ادھر نہ پلٹ پڑے۔ کتنے حساس ہیں، اس طرح نظر دہشت گردوں پہ نہیں رکھتے، اس طرح نظر بلوچستان پہ نہیں رکھتے، کے پی کے پہ نہیں رکھتے، دہشت گرد باجوڑ سے اسلام آباد پہنچ جاتا ہے اس پہ نظر نہیں رکھتے، ان چیزوں پہ نظر ہے ان کی۔ پہلے تو ایکسپریس ٹریبیون بڑی تگڑی پسلی ہے ایکسپریس ٹریبیون کی، اس کے باوجود وہاں سے اڑوایا جاتا ہے۔ آپ حساسیت چیک کریں کہ کس طرح یہ 17 سال کی مٹیارے ہیں، اور ان کے خلاف کوئی اگر بات جائے یہ کتنے حساس ہیں۔ اور پھر اس کے ماں باپ کا جو ہے وہ بیان بھی جاری کروانا پڑتا ہے کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کروایا جائے، اس کو یہ نہ کروایا جائے، اس کو یہ۔ آپ اندازہ کریں یہ کتنے حساس ہیں۔ ادھر میں نے آپ کو انڈیا کی مثال دی، وہ کس پہ لگے ہوئے ہیں؟ جاپان سے۔ یہ منہ سے کہنا آسان ہے، جاپان کی جو معیشت ہے اس سے آگے نکل رہا ہے انڈیا، 1 ارب سے زیادہ آبادی کے باوجود وہ جاپان سے آگے نکل رہا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے ہماری آبادی زیادہ ہے اور آبادی بڑھ رہی ہے، کتنی ہے؟ 25 کروڑ، 26 کروڑ، تو ان کی تو 1 ارب سے زیادہ ہے، وہ کیوں جاپان سے آگے نکل رہے ہیں؟ پالیسیوں کا تسلسل آپ کو بتا چکا ہوں کہ گزشتہ 25-26 سال میں کتنے وزیر اعظم گزرے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ انڈیا کے کتنے وزیر اعظم گزرے ہیں؟
یہ دوسرا وزیر اعظم ہے. میرے خیال ہے 27 سال ہو گئے. پہلے منموہن سنگھ 10 سال وہ ہار گئے. اس کے بعد ایک دفعہ بی جے پی جیتی نریندر مودی, دوسری دفعہ بی جے پی جیتی نریندر مودی, تیسری دفعہ بی جے پی جیتی نریندر مودی. 2 سال میں 27 سال میں 2 وزیر اعظم. ذرا اپنے 27 سال کا کوئی مجھے بزرگ بتا سکتا ہے کہ وزیر اعظموں کے نام یاد ہیں اسے؟ یہ پھر گلہ دیتے ہیں عمران پہ, یہ پھر گلہ دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ, یہ پھر گلہ دیتے ہیں ٹویٹر پہ. خارش اپنی ختم نہیں ہوتی. ایک جرنیل آتا ہے وہ پورے ملک کو جہاد و جہاد کر دیتا ہے. جہاد و جہاد, ہر طرف جہاد, نمازیں, روزے, ٹوپیاں, ضیاء, وہ جہاد و جہاد کر دیتا ہے. اس کے بعد جرنیل آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے میرا جسم میری مرضی, لاگی رے سیاں لاگی. وہ بیٹھ کے گاتا ہے جہاد و جہاد گیا, اب میرا جسم میری مرضی آ گئی. اب دہشت گردی جو ہے نا, وہ جو مجاہد بنائے تھے ضیاء نے, وہ مشرف کے دور میں دہشت گرد ہو گئے. یہ میرا جسم میری مرضی آ گئی. اس کے بعد اگلا جرنیل آتا ہے. اگلا جرنیل جو ہے نا کی بورڈ واریر پیدا کرتا ہے, کی بورڈ واریر, کہ اگلی جنگ جو ہے نا کی بورڈ واریر کی ہوگی. اب وہ کی بورڈ واریر اس سے اگلا آیا, اس نے کہا یہ جہنمی ہیں, یہ دوزخی ہیں, یہ انتشاری ہیں, یہ فسادی ہیں کی بورڈ واریر والے. ایک بندہ آتا ہے, ہوتا سرکاری ملازم ہے. یعنی میں آپ سے کہوں کہ کسی دن آئی جی پنجاب, اس کا بھی میرا خیال ہے 21واں 22واں, وہ آ کے مارشل لا لگا دے. لگا سکتا ہے, وہ لگا سکتا ہے نا. یعنی آ کر وہ یہ 22ویں گریڈ کے ہمارے پرنسپل بھی ہوتے ہیں 21ویں کے کالج کے, وہ آ کے مارشل لا لگا دے کہ بھائی ٹیچرانی حکومت آ گئی ہے ہر پاسے. یہ آسمان سے اترے ہیں. یعنی سمپل سی بات, 26-27 سال میں دوسرا وزیر اعظم, اور یہاں 26-27 سال میں اگر کوئی ترتیب سے وزراء اعظم لکھ دے کہ کتنے آئے اور کتنے گئے, کیوں آئے کیوں گئے, تو میں ان کو چائے پلاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمود نادی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جانتے ہوں گے کہ آج 3 جنوری ہے اور دن ہے ہفتے کا. کافی لوگوں کا آج جو ہے وہ ویکنڈ ہوگا. اچھی بات ہے, ریسٹ کریں. کچھ آپ کے سامنے تازہ ترین خبریں رکھنی ہیں, ایک ویلاگ رکھنا ہے, اور آپ کو بتایا ہے کہ ویلاگ شرنک کر دیا ہے آپ کی فرمائش پہ, لیکن اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ چینل کو جو ہے وہ واچ ٹائم دیں اور ویڈیو کو جو ہے وہ پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں. سب سے پہلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تفتیش کا یا تشویش کا اظہار کیا ہے ایران کے معاملات پہ. تقریباً 6 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں, اور جو مظاہرے ہیں نا وہ جینوئن ہیں. وہ اس لیے ہیں کہ ایک تو ایران پہ پابندیاں ہیں, پھر ایران نے ابھی جنگ کی, مہنگائی بہت بڑھ گئی, کرنسی بہت گر گئی, لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ کم ہو گئی. ایرانی حکومت کا موقف ہے کہ اس میں غیر ملکی عناصر ہیں, وہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں. یہ بات ہم نے اس وقت دیکھی کہ جب ایران پہ حملہ ہوتا ہے تو پہلے ہی حملے میں ایران کا آرمی چیف شہید ہو جاتا ہے, اور بہت سارے جنرل ٹاپ لیول کے وہ شہید ہو جاتے ہیں. یعنی مخبری تھی وہاں پہ جو ہے نا وہ غدار موجود تھے. اب بھی تہران کا موقف ہے کہ یہ سپانسرڈ ہے, یہ جو مظاہرے ہیں یہ سپانسرڈ ہیں, ان کے پیچھے غیر ملکی طاقتیں ہیں. اس بات کا تو ہمیں نہیں پتا, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے عادت کے مطابق گولی چلائی تو ہم نے ٹارگٹ بھی لاک کر لیے ہیں اور ہم نے اسلحہ سارا لوڈڈ کر لیا ہے. سوال یہ ہے کہ ایران پہلا ملک ہے جہاں پہ یہ ہو رہا ہے. یہ ذرا نظر کرم ادھر ڈالیں کہ ادھر کیا کیا ہوتا رہا ہے. ابھی وہ مرید کے والوں کو خون بھی میرا خیال ہے نہیں سوکھا ہوگا. یہاں پہ کیا, یہاں وہ جو ہے نا وہ ڈی چوک میں کیا ہوا, ان ساری باتوں کو چھوڑیں. 8 فروری 2024 کو سارے سفید اور سبز رنگ کے ڈبے وہ اٹھا لیے گئے. ایک قوم کا مینڈیٹ ہی چوری کر لیا گیا, ایک قوم کی امانت میں خیانت کی گئی. اگر ڈونلڈ ٹرمپ لوگوں کے ملک میں ایک جو ہے نا وہ سیٹ پہ ایسا مسئلہ ہو جائے, یعنی آپ دیکھیں نا ابھی ڈونلڈ ٹرمپ یا ریپبلکنز وہ ممدانی کے خلاف تھے, لیکن ڈبے اوریجنل تھے, ووٹ اوریجنل تھے, زوران ممدانی جو ہے وہ جیت گئے.
یعنی یہ ایسے منافق ہیں کہ ان کے اپنے ملک میں جمہوریت، ان کے اپنے ملک میں رول آف لا، ان کے اپنے ملک میں انصاف، لیکن جہاں یہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جتنی بھی دولت لوٹی گئی ہے نا، جتنی بھی دولت لوٹی گئی ہے پاکستان سے، وہ ان ملکوں میں ہے، ان ملکوں میں. اب کہتے ہیں جی عرب امارات والے قتل کرنے پہ سر اڑا دیتے ہیں، چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، تو ہمارا سارا پیسہ تو وہاں پہ پڑا ہے، ان کے گھر تو اوریجنل وہاں پہ ہیں، اور جو ہے وہ 100 ارب ڈالر وہاں پہ جا چکا ہے، تو کاٹے نہ ہاتھ ان کے. یہ کوئی نہیں کرتا، یہ کوئی بھی نہیں کرتا. یعنی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایسا کچھ کر چکے ہیں، ایسا کچھ اس کے ساتھ وعدے وعید کر چکے ہیں. ایرانی اس کو جو ہے نا وہ رائٹس نظر آ رہے ہیں، پاکستان میں اسے کچھ نہیں نظر آ رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا کچھ جو ہے نا وہ دیا جا چکا ہے ٹرمپ کو، یا وعدہ کیا جا چکا ہے. اس کے بعد زوران ممدانی یہ ٹیکسی پہ حلف لینے آئے ہیں. کیلیفورنیا دنیا کی یعنی ایسی ریاست ہے جو 50 سے زیادہ ملکوں سے زیادہ امیر ہے، ملکوں سے زیادہ امیر ہے نیو یارک، جس کا وہ میئر بنا ہے، اور آیا ٹیکسی پہ ہے. یہ ادھر آپ آیتیں سنیں گے، صرف آیتیں سنیں گے اور ان کے الٹے سدھے اپنی مرضی کے ترجمے آپ سنیں گے. یہاں پہ صرف آیتیں سنیں. وہ ٹیکسی پہ آپ یوٹیوب پہ پورا منظر دیکھ سکتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکسی پہ آیا ہے وہ اپنا حلف اٹھانے. اس کے بعد اگلی خبر، 2 چیف جو ہے وہ السیشنوں کی طرح اور کتوں کی طرح وہ لڑ رہے ہیں. پہلا چیف ہے یحییٰ افریدی، دوسرا چیف ہے حاجی امین الدین خان. اب مسئلہ کیا ہے؟ یعنی انصاف پہ لڑ رہے ہوں گے آپ کے خیال میں. کسی بچی کو انصاف دینا ہوگا، کسی بچے کو انصاف دینا ہوگا کہ تم انصاف نہیں دے رہے تو میں انصاف دوں گا. اس پہ ان کی لڑائی ہو رہی ہوگی. نہیں 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 نہیں، لڑائی ہو رہی ہے کہ جو آئینی عدالت بنی ہے وہ سپریم کورٹ تو نہیں ہے، ان کو V8 دی گئی ہیں، ان کو V8 گاڑیاں دی گئی ہیں، اور جو سپریم کورٹ ہے ان کو ہونڈا سیوک دی گئی ہیں. اس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے. یعنی ایک دوسرے کی چڑیاں کھینچ رہے ہیں، پینٹیں اتار رہے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں. یہ 2 چیف اس بات پہ لڑ رہے ہیں. یہ حسنات ملک اور متی اللہ جان نے انکشاف کیا ہے کہ آج کل 2 چیف آمنے سامنے ہیں. سپریم کورٹ والے کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ ہیں، ہمیں جو ہے نا وہ گاڑیاں اچھی ملنی چاہیے تھی. آئینی عدالت والوں کو سپریم کورٹ کو ہونڈا سیوک دی گئی، اور جو ہے نا وہ بھی کروڑ سے اوپر کی گاڑی ہے آج کل جو نیا ماڈل ہے، ان کو V8 دی گئی. V8 تو آپ کو پتہ ہے بہت مہنگی ہے. اس بات پہ 2 چیفز جو ہے وہ آپس میں وہ لڑ رہے ہیں، اور وہ کتوں کی طرح لڑ رہے ہیں، وہ کتوں کی طرح ایک دوسرے کی پنیاں کاٹ رہے ہیں. بہرحال یہ میں نے آپ کو بتانا تھا، یہ 2 چیفز کے درمیان جو ہے وہ معاملہ ہوا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ 20 ارب روپے کا پنجاب والوں کو نقصان ہوا ہے آلو کی فصل میں، 20 ارب کا. اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پھر جو مافیا ہے اس نے آلو لیا ہے، وہ آلو کو کرے گا سٹور. اب سٹور کیوں کرے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ فروری کے مڈ میں رمضان ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے. پھر قوم کے اتارنے ہیں کپڑے، پھر قوم کا کھانا ہے گوشت. پھر 20ویں یا 25ویں روزے کو، کیونکہ انہوں نے آخری ہفتہ گزارنا ہوتا ہے مدینہ میں، مکہ میں، وہاں پہ یہ باتیں کرتے ہیں، یہاں لوگوں کا خون چوس کے، اور کعبہ ان کو دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے چکر دے رہے ہیں یا خود چکر کاٹ رہے ہیں، یہ کس چکر میں ہیں. یہ انہوں نے سٹور کر لیا ہے. لیکن جو کسان تھا، یہ جو کسان دشمن حکومت ہے، 20 ارب روپے کا پنجاب کی بات کر رہا ہوں، پنجاب میں 20 ارب روپے کا نقصان، اور 10,000 والی بوری کہیں پہ 2,000 کی بکی ہے اور کہیں پہ 2,500 روپے کی بکی ہے. بہرحال یہ کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھنی تھی. اب یہ جو مسئلہ ہے کہ جی 13 اکاؤنٹس کا جو ہے نا وہ مسئلہ ہے، مسئلہ 13 اکاؤنٹس ہیں یا مسئلہ جون العاصم منیر ہیں یا جرنیل ہیں. میں نے ابھی آپ کو 2-3 جرنیلوں کو بتایا کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، کبھی جہاد و جہاد کر دیتے ہیں، اسلام و اسلام کر دیتے ہیں، کبھی
जो है ना वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कभी की बोर्ड वॉरियर, अयूब खान के दौर में बुनियादी जमहूरियत थी, याया के दौर में कुपी मार प्रोग्राम था, नूरी थी। ये इनका एक शख्स वो रात को नजम सेठी, क्योंकि नजम सेठी को 7 खून माफ हैं, तो वो इमरान खान के बारे में खातून, एक तो ये सामने औरतें बिठाते हैं, यानी अच्छी अच्छी बच्चियां बिठाते हैं, अकेला प्रोग्राम ये नहीं कर सकते। आपको पता है रेटिंग का भी मसला होता है, और ज़रा शौकीन कौम है, तो सेठी पे सवाल होता है इमरान खान की रिहाई का, तो सेठी वाले तौर पे कहते हैं किसी को कोई खतरा नहीं, इदारे को कोई खतरा नहीं, एक शख्स को खतरा है, एक शख्स का मसला है। किसका? हाफिज साहब का। और हाफिज साहब ने पूरे का पूरा मुल्क बिठा दिया घोड़े पे, पूरे का पूरा अपनी जात के लिए, अपनी जात के लिए। वहां कल मैं देख रहा था तारिक रहमान, ये खालिदा ज़िया के जो है ना वो बेटे हैं, आइंदा लगता है कि ये वज़ीर आज़म होंगे। 2 बंदों ने उनके पैर छूने की कोशिश की है, तो बड़ी मुश्किल से और बड़ी सख्ती से उन्होंने मना किया है। यहां संडे बैठे हैं, संडे 19 साल के संडे गद्दी नशीन सफेद दाढ़ियों वाले उनके पैर छू रहे हैं, सफेद दाढ़ियों वाले संडे। यहां तो यूसुफ रजा गिलानी भी पीर है, जिसकी बीवी हार चोरी कर गई थी। एक शख्स का मसला है, नजम सेठी कह रहा है मुल्क किसी तरह चलेगा, क्योंकि उस एक शख्स का मसला है, ये नजम सेठी कह रहा है। अब ये 13 अकाउंट्स मसला है, या ये जर्नैल कहते फिरते हैं कि 13 सोशल अकाउंट्स बंद कर दिए जाएं तो तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात हो सकते हैं। 13 अकाउंट्स रियासत पे भारी पड़ गए हैं, यानी नौबत इमरान खान से 9 मई पर माफ़ी मंगवाने की बजाय 13 अकाउंट्स बंद करवाने तक आ गई है। अगर ये 13 अकाउंट्स न होते तो फौजी फाउंडेशन फरोख्त न होती। अगर ये 13 अकाउंट्स न होते तो 3 साल में 3000 फौजी शहीद न होते। अगर ये अकाउंट न होते, अगर ये 13 अकाउंट्स न होते तो अवाम का मैंडेट छीनने की नौबत न आती। आप 8 फरवरी को डब्बे चोरी करते अगर ये 13 अकाउंट्स न होते। मसला 13 अकाउंट्स नहीं है, मसला आसिम मुनीर हैं, मसला पाक फौज की जहनीत यानी जर्नैलों की जहनीत है, और डंडे से मुल्क चलाने में नाकामी है कि उसमें जो है वो नाकामी हो गई है डंडे से मुल्क चलाने में। अगर अगली खबर पे आए, क्योंकि अब शॉर्ट करना होता है, वी लोग तफसील नहीं बताई जा सकती, बातें बहुत सारी होती हैं करने को, लेकिन आप लोगों के पास टाइम कम होता है। रात को इतराफ़ कर लिया है इस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने, कि किसी का बाप भी जो है वो इमरान खान को माइनस नहीं कर सकता। इमरान खान जिस पर हाथ रखेंगे उसके साथ मुज़ाकरात होंगे, ये कहना था राना सनाउल्लाह का। और फिर आप जानते हैं राना सनाउल्लाह कहाँ से हदायत लेते हैं और किसकी मर्जी से जो है वो बात करते हैं, क्योंकि सत्तार खान बड़े पुराने और बड़े मंझे हुए जो है ये तहकीकाती सहाफ़ी हैं, अरशद शरीफ की तरह। इन्होंने कल अपने प्रोग्राम में कहा है नया दौर में कि जो अर्दली है, जो लेला है, जो वज़ीर आज़म, वो मेजर से पूछता है कि मैं जो है ना वो छोटा कर रहा हूँ या बड़ा कर रहा हूँ, वो मेजर से पूछ के। और ये भी उन्होंने कहा कि रात को बेडरूम में जाने से पहले वो पूछ लेता है कि GHQ से कोई आर्डर आया हो, कोई GHQ से बात हुई हो, कोई नया जो है ना वो हुक्म आया हो। वो कहते हैं नहीं सर ऑल इज़ वेल, तब वो बेडरूम में जाता है और वाशरूम में जो है वो मेजर से पूछ कर जाता है। ये कहना है सत्तार खान का। तो आप कहें या न कहें, किसी का बाप भी इमरान खान को माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि जो रियासत होती है वो लोग होते हैं, वो अवाम होते हैं। एक इंजीनियर जो सारी उम्र मुर्दा यजीद को गालियां देता रहा, काफ़ी सारे नौजवानों को उसने ट्रैप किया, उसके भी प्लम्बर होने का वक्त हुआ चाहता है। पहली बात तो ये है कि 295 में से आज तक पाकिस्तान में बाहर ही कोई नहीं आता। इसको बिग ब्रदर मिला, इसकी जो है ना ब्रेन वॉशिंग की गई, इस प्लम्बर की, जेहलमी की, और इसको अब ये कह रहा है कि मुझे इमरान खान के देसी मुर्गों की खुशबू भी आती थी, इमरान खान की आवाज़ भी सुनाई देती थी। लाख लानत है तुम्हारी इंजीनियरिंग पे जो तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे। और अब आके, और ये शख्स क्या कहता था, ये शख्स कहता था जर्नैल काबे की छत पर चढ़ जाएं,
تو لوگ ان پہ اعتبار نہیں کرے گا. یہ یوٹیوب پہ موجود ہے, نکال لیں. اب یہ جو ہے نا, اب شادیب خان زادہ کے پروگرام میں آنے کا کیا مطلب ہے؟ شادیب خان زادہ کے پروگرام میں حیض والے آتے ہیں, پیریڈز والے آتے ہیں, زنا کے گواہ آتے ہیں, مانی کا آتا ہے, وہاں پہ پلمبر بھی بیٹھ گیا. اور یہ پلمبر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے آوازیں سنائی دیتی تھی. تمہارے پلمبر کا یہ سٹیٹس ہے کہ تمہیں عمران کے ساتھ رکھا جاتا, چھتیں نہیں تھی, کھلی تھی. سارے جھوٹ, سارے بول کے جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہا ہے. داڑھا دیکھو. اور میں نے کہا کہ 100 مسائل میں سے نا 100 مسائل جن کا پاکستان سامنا کر رہا ہے, ان میں سے تقریباً 80 کے ذمہ دار یہ ملونڈے ہیں. یہ ملونڈے, ایک ویور کہہ رہے تھے کہ ان کو ملونڈا نہ کہا, اور کیا کہیں ان کو ملونڈے نہ کہیں. تو وہ ایک وہ جو 2.5 ٹن کا تھا اس کو نوکری مل گئی ہے, طاہر اشرفی کو, وہ کوارڈینیٹر بن گیا مشرق وسطی کا, اور فوراً نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کہ وزیر مملکت کے بارے میں ساری سہولتیں دی جائیں. وہ جو چاٹ بڑے عرصے سے چاٹ رہا تھا, سپہ سالار, آخر اسے سپہ سالار کی نوکری. ورنہ کیا کیا اس نے؟ وہ 2.5 ٹن کے اس شراب کے ڈرام نے کیا کیا ہے کہ اس کو وہ وزیر بن گیا ہے, بنا دیا ہے. یہی چل رہا ہے. اب یہ پلمبر کی باری آ گئی ہے کہ یہ پلمبر کو بھی جو ہے نا وہ کچھ دیا جائے گا, یا اس کو بھی کوئی ہڈی شڈی پھینکی جائے گی. یہ پلمبر اب جو ہے وہ, جس طرح میں نے پہلے کہا, حفیظ اللہ نیازی یہ عمران خان کے فرسٹ کزن ہیں, عمران خان کے بہت گہرے دوست ہیں بچپن کے, عمران خان کے بہنوئی ہیں. وہ رؤف کلاسرا کو کہتے ہیں کہ میں عمران خان کی گارنٹی دیتا ہوں. میں کل آپ کو بتایا تھا علامہ ناصر عباس نے کہا میں گارنٹی. یہ لوگ کیوں کہتے ہیں؟ یہ پتہ کیوں کہتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے عمران کیسا بندہ ہے. ہم عمران کے سامنے ملک رکھیں گے, ملک کے مسائل رکھیں گے, اس کی وہ مان جائے گا. عمران کا کوئی ذاتی ایجنڈا تو ہے نہیں, عمران کی کوئی جائیدادیں تو پھنسی ہوئی ہیں نہیں. عمران سے کہا جائے گا ملک کے لیے مہربانی کرو گا, وہ کہے گا ٹھیک ہے. کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ سختی نہ کرو, وہ کہے گا ٹھیک ہے. سب کے ساتھ صلح کر لو, وہ کہے گا ٹھیک ہے. اب حفیظ اللہ نیازی یہ کتنا مخالف ہے عمران خان کا, اور نون لیگ کی گود میں بیٹھتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھتا ہے. یہ کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں, مجھے بھیجیں, جو بات منوانی ہے عمران خان سے میں منواتا ہوں. حفیظ اللہ نیازی کہہ رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے رؤف کلاسرا کو, لیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ ٹنڈی ٹینشن. ان کی گارنٹی کون دے گا؟ ان کی گارنٹی کون دے گا؟ بدترین ہے وہ شخص حدیث کے مطابق جس کا لوگ ڈر کی وجہ سے احترام کریں. وہ شر ہے, دوسروں کو شر پسند کہتے ہیں, وہ شر ہیں. کیا عزت ہے ان کی بازار میں, کیا عزت ہے ان کی ملک میں. وہ غالب کا بڑا خوبصورت شعر ہے میرا خیال ہے, پھرے اے تراتا ورنہ غالب کی شہر میں یا بازار میں یا عزت کیا ہے, کیا وقت ہے ان کی, سوائے ڈنڈا. آپ بھی مجھے ڈراتے رہتے ہیں, میں تو اتنا کرنے نہیں. ہون پائے سپہ سالار, ہون پائے 4 تارے 5 تارے 9 تارے 10 تارے 11 تارے 19 تارے 18 44. میں تو نہ ڈرنے نہ کول, میں ان کو مانتا ہوں. ہاں ان کو سرکاری ملازم مانتا ہوں. پہلی کو تنخواہ گھنے ہم دیتے ہیں, سارے لوگ کٹھے کر کے ڈاڈا, کوئی 10 روپے پانا ہے, کوئی 100 روپے پانا ہے, کوئی 20 روپے پانا ہے, کوئی 40 روپے پانا ہے. اپنی حیثیت کے مطابق مسجد کے گلے کی طرح انہوں کو تنخواہیاں ملنیاں, انہوں کو مربے ملنے. کل اسد طور کہہ رہا تھا یہ جن یونیورسٹی میں جا کے لیکچر دیتے ہیں نا, ان کو یہ بھی بتایا کریں کہ پتر آپ نے ڈگریاں لینی ہیں, آپ نے سڑکیں چھاپنی ہیں, آپ کو نوکری نہیں ملے گی. ہاں ہم ریٹائر ہوں گے تو ہمارے مربے تیار ہیں. بھاول نگر چ مربع, بھاول پور چ مربع, چولستان چ مربع, ہمارے تو مربے تیار ہیں. ایسے دے بھاشن دے آنے اتنے جی لیکچر جھاڑا لیکچر. پچھلے ڈی جی آئی ایس پی آر کا نام یاد ہے آپ کو کون ہو؟ کنے گیا ہو؟ اس تو پہلے بابر افتخار کنے گیا, کوڑی شکو لالا وہ کنے گیا. اس سے اور ہونا ہے. سارے تاریخ کی ردی کی ٹوکری میں یہ بھی جائیں گے. احمد شریف چودھری نے شکل کو یاد رکھے دی تو خواب میں ڈرے گا. جو احمد شریف چودھری کی شکل یاد رکھے گا تو ان کی گارنٹی, وہ کہتے ہیں ان کی گارنٹی کون دے گا؟ خارش ان کی گارنٹی کون دے گا؟ حفیظ اللہ نیازی کہہ رہا ہے
جو ان کا قریبی ہے کہتے عمران کی گارنٹی میں دیتا ہوں، ان کی گارنٹی کون دے گا؟ یہ مکرن، یہ بات پہ کھڑے ہی نہیں ہوتے، سانسیں بند کریں گے انڈیا کی، کریں، چناب پہ بھی ڈیم بن رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا معاملہ فرمائے، اور کسی کا باپ عمران خان کو مائنس نہیں کر سکتا۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔